بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ جفری نقش با موکل۔ علم جفر کا ایک مشہور و معروف شعبہ آثار جفری ہے، جس میں نام تعلب ما والدہ اور مقصد کے مطابق کوئی ایک قرآنی آیت کو لیتے ہیں اور ان دونوں کو مفرد لکھتے ہیں، یعنی کہ الگ الگ حروف میں ان کو لکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کی ایک سطر تیار ہوتی ہے، یعنی کہ ایک ہی لائن میں یہ لکھتے ہیں۔ اس کے بعد صدر مؤخر یا مؤخر صدر تکسیر کے ذریعے اس کو علم جفر کے اس اصول پر گزارا جاتا ہے، اور محض اس گردان کی وجہ سے ہی، یعنی کہ جب تکسیر بن رہا ہوتا ہے تو حروف کے اس گردان کی وجہ سے ہی روحانیین و موکلین الوا حرکت میں آ جاتے ہیں، بشرطے کہ تکسیر صحیح ہو اور تکسیر بنانے والا آیت و اسماء کا عامل بھی ہو۔ پھر دوسرے قواعد جفری کے ذریعے اس تکسیر سے ان موکلین الوی و سفلی اور اوان کا استخراج کیا جاتا ہے اور انہیں نقش کے چاروں طرف لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اس لکھنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے مستخرجہ موکلین پابند ہو جاتے ہیں اس بات پر کہ وہ نقش یا لوح کے حامل کی مدد و نصرت کریں، وہ اس کے پابند ہو جاتے ہیں۔ اور جاننا چاہیے کہ اس قسم کے جفری نقوش فنی اور روحانی اعتبار سے نہایت قوی ہوتے ہیں، اور بعض موقعوں پر جہاں کسی خاص وجہ سے دوسرے نقوش کا اثر خاطر خواہ طور پر ظاہر نہیں ہوتا، وہاں جفری نقوش باموکل اپنا کمال دکھاتے ہیں۔ ویسے تو ہر نقش ہی باموکل ہی ہوتا ہے، لیکن جفری نقوش باموکل جب کہا جائے تو اس میں خاص ان موکلین و اعوان کا استخراج کر کے اس نقش کے اطراف لکھنا یہ مراد ہوتا ہے، اور ہر قسم کے مقصد و حاجت کے لیے یہ تیار کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں مخصوص اوقات میں فرمائش پر اس کو بحمدہ تعالی یہاں سے تیار کر کے دیا جاتا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اسے نہایت احتیاط سے سنبھال کر رکھنا ہوتا ہے، ورنہ عین ممکن ہے کہ جنات انہیں اچک لے۔ کہ اکثر یہ سننے کو آیا ہے اور تجربے میں یہ بات آئی ہے بکثرت کہ لوگوں نے اس کو اتار کر کے رکھا اور غسل کے لیے گئے اور پھر وہ غائب ہو گیا۔ بلکہ ایک صاحب نے تو ایک نقش جو ہے، کیا نام ہے اس کا، ہمارے یہاں سے بن کر کے گیا تھا، لوح تسخیر اکبر، تو اس کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اتار کر کے رکھا اور ان کی نظر کے سامنے سے ہی غائب ہو گیا، واللہ عالم، لیکن یہ انہوں نے بتایا۔ اور یہ کہ اتار کے رکھا اور پھر غائب ہو گیا، ایسے تو بہت سارے کیسز ہیں، لیکن یہ ایک بالکل انوکھا معاملہ ابھی حال ہی میں پیش آیا تھا۔ تو اس قسم کے جو جفری نقوش ہیں ان کو بہت احتیاط سے رکھا جاتا ہے، ورنہ جنات جو ہے نا وہ اچک لے جاتے ہیں۔ اس سے ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کوئی نقصان پہنچانے کا، وہ بس یوں ہی شرارت کرتے ہیں یا لے جا کر کے اپنے لوگوں کو دے دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں اس کا اللہ بہتر جانے۔ اور بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں اس قسم کے جفری نقوش کے تعلق سے کہ اس کو پہننے سے کسی قسم کا کوئی پرہیز لازم ہوتا ہے، تو جاننا چاہیے کہ قطعاً کوئی پرہیز اس قسم کے نقوش کے پہننے سے لازم نہیں ہوتا ہے، بس اس کو حفاظت سے رکھنا ہے، پانی سے بچانا ہے، ہر ہفتے اس کو خوشبو سے معطر کرنا ہے، بخور یا لبان کی دھونی دینا ہے، اور جس کپڑے میں یا لیدر میں یہ پیک ہو اس کے اوپر سے خوشبو وغیرہ لگاتے رہنا ہے، بس یہی ہے۔ تو یہ نہایت ہی شاندار اور بہت ہی مفید جفری نقش ہے، جیسا کہ آپ اس کو ایک دیکھ بھی رہے، مثال کے طور پر یہ کسی کے لیے تیار کیا گیا۔ تو ایسے بہت سارے نقوش جفری طلسم مقصد و حاجت کے مطابق
اور اسی مناسبت سے جو قرآنی آیات یا اسماء الہی یا اسماء ادریسیہ میں سے